ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ الحمدللہ میں آپ سب کا فیڈ بیک دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ تو دعا کیا ہے؟ الدعاء مخی العبادی، الدعاء هو العبادی۔ دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا عبادت کی روح ہے، بلکہ اصل عبادت تو دعا ہی ہے۔ لہٰذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں، اپنی کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا یہی مطلب ہے کہ جو بھی دل میں آ رہا ہو وہ بے تکلف کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دیں۔ ہم نے اتنے تکلف حائل کر رکھے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ کو پکارتے ہی نہیں۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، یا اپنی لیے مدد چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ ہے تو اولیاء ہی، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی نیک ہستی ہی کیوں نہ ہو، تو ہم یہ دعا میں شرک کر رہے ہیں۔ کیونکہ دعا مانگو تو صرف اللہ سے، مدد مانگو تو صرف اللہ سے، اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت کا ذکر کرو تو صرف اللہ کے آگے کرو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اور پھر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اپنے اللہ کے ساتھ۔ اس واحد و یکتا کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ ہے، کسی سے مدد مانگنا، کسی سے کسی کام کے لیے حاجت طلب کرنا، یا کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے اس کی مدد مانگنا اسباب و وسائل دیکھ کر۔ اب جیسا کہ کوئی کسی سے پانی کا گلاس مانگتا ہے تو یہ اس نے مدد مانگی ہے، اپنی ضرورت کے لیے کسی کو کہا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ ظاہری جو قوانین ہیں، طبیعہ جو ہے، ان میں کسی سے حاجت کے لیے کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیبی مدد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جائے تو یہ شرک ہے۔ غیبی مدد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ تھے، وفات پا گئے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی کو قاعدے قانون کے مطابق بھی کہیں نا کہ بھائی آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کر دیں، ایک دفعہ کہیں گے جائز ہے، دوسری دفعہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے ہوں، جائز ہے، تیسری دفعہ جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ اور اس میں خوشامد کرنا یا اس کے آگے گڑ گڑانا کہ شاید میرا یہ کام تم ہی کر سکتے ہو تو یہ شرک ہے، کیونکہ کام کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مدد مانگو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے والا تسمہ بھی درکار ہو تو اللہ سے مانگو، کسی کے آگے سوال مت کرو، کسی کے آگے جولی مت پھیلاؤ۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے تو کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہاتھ مت پھیلاؤ، عزت نفس کی حفاظت کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ اگر سواری کر رہے ہوتے تھے اور چھڑی گر جاتی تھی تو سواری کو بٹھا کر چھڑی خود پکڑا کرتے تھے، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چھڑی گر گئی ہے اور پکڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کا عالم تو بہت بلند تھا، بہت بلند۔ تو چاہے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی فرشتے ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، یہ سب تو خود اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپنی ہر حاجت، ہر طلب کے لیے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔